بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، ایک جملہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ یہ عظمت ہے کیا؟ اور ہم اسے محنت میں تلاش کرنے کے بجائے دوسری جگہوں پہ کیوں تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر محنت کی جو فارمز آج کل کے حساب سے چینج ہوتی جا رہی ہیں، سروسز اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسلام میں جس طرح کہا گیا ہے کہ ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کیا گیا ہے، محنت و مشقت کو پسند کیا گیا ہے، لیکن مشقت تو آج کل بہت سارے جو ڈفرینٹ فارمز ہیں اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ فعل بھی اسلام میں پسندیدہ تصور کیا جائے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں محنت کا تصور کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر سید ایاز شاہ صاحب، عالم دین ہیں، ساتھ ہی ایم بی اے ان کا اسلامک بینکنگ اور فائنانس میں ہے، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان سے زیادہ مناسب اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ حسن بھائی، اللہ کا بڑا احسان کرے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج کے پروگرام کے لیے۔ تو بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں، اور آپ کی تو ماشاءاللہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہی اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے حوالے سے، تو فائنانس کی مینجمنٹ پر بھی تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن سب سے بنیادی نقطہ کہ محنت میں عظمت، یہ عظمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت اپنے اندر بہت سے معنوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک عظیم ہیں، اور وہیں عین، فا اور میم یہ اس کا مادہ ہے۔ اور عظمت کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنا، اپنے موٹو کی طرف جا کر اس کو حاصل کر لینا، اپنے گولز کو، آبجیکٹیوز کو، اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو اپنے دائرۂ کار میں لے کر آنا، یہی عظمت ہے۔ اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے، تو اسلام کے نزدیک جو عظمت ہے وہ انسان کی بلندی میں ہے، اور انسان کی بلندی اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار کی عبدیت کے اندر آئے گا۔ جب یہ عبدیت کے اندر آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی جو عظمت کی ڈیفینیشن ہے، جو عظیم ہونا ہے اور جو بڑی کامیابی حاصل کرنا ہے، وہ اسی میں آ جائے گا، اور دنیا اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کا اصل ٹارگٹ یہ آخرت ہے۔ تو عظمت آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اچیومنٹ کو فطری طور پر، نیچرل طور پر اچیو کرنا، وہ عظمت کہلاتا ہے۔ پیک تک پہنچنا، بلندیوں تک پہنچنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، محنت کے بعد جو ایک خاص ریوارڈ ہوتا ہے، کیا وہ ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنا، اور پھر وہی بات کہ آپ کی جو موٹیویشن ہوتی ہے ہر چیز کے بعد کسی کام کو کرنے کی، اسلام کے اندر اس موٹیویشن کو کیا پیسے سے تصور دیا گیا ہے، یا پھر آپ کوئی بھی فارم میں محنت کر رہے ہوں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایگزام کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ گھر پر موجود ہیں اور گھر کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی محنت کا عنصر جو ہے شامل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ ایون جاب کر رہے ہیں، اس میں محنت کا اینگل شامل ہے۔ تو کیا محنت کے بعد یہ ریوارڈ ملنا یہ پیسے کی صورت میں ضروری ہے، یا اٹ کوڈ بی اینی ریوارڈ؟ دیکھیں، ہم چونکہ ایک دور میں جی رہے ہیں جس کو کیپٹلزم کا زمانہ کہا جا رہا ہے، اور پاکستان میں کیپٹلزم ہی ڈومیننٹ ہے۔ یو ایس کا سسٹم ہے، سوشلزم کے مقابلے میں کیپٹلزم کو، سرمایہ نظام کو یہاں پر ایکسیپٹ کیا گیا۔ تو جب بھی ہم ریوارڈز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً پیسہ آ جاتا ہے۔ پیسہ از اے فارم آف ریوارڈ، کل نہیں ہے، یہ ایک جز ہے، اے پارٹ آف ریوارڈ ہے، لیکن یہ فل ریوارڈ نہیں ہے۔ جب آپ کوئی محنت کرتے ہو اور آپ کو رزلٹ ملتا ہے تو ایک انر سیٹسفیکشن آپ کو فیل ہوتی ہے۔ آپ کسی غریب کو کچھ دیتے ہو تو آپ کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے، ایک قلبی سکون ملتا ہے، ایک اطمینان ملتا ہے۔ ٹھیک، یہ بھی اس کا پارٹ ہے۔ اس کا مطلب وہ فزیکلی فارم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے سکون کی، اطمینان کی بات کی، یہ تو ایک وہ ایموشن ہے نا جو ہمارے اندر سمایا ہوا ہے، اور وہ ہمیں ایک احساس ہے جس کا ہمیں باقاعدہ کہہ لیں کہ ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے اس کی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل فارم میں بھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ چونکہ ہمارے نزدیک کیپٹلزم کی تعریف اگر میں دو لفظوں میں یہ کروں، میکسیمائزیشن آف پروفٹس کو کیپٹلائزیشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ آدمی اپنے پروفٹس کو بڑھا دے، ملٹیپلائی کرتا رہے۔ حالانکہ شریعت نے تو اس کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پروفٹس کو بڑھاؤ اگر وہ فزیکل صورت میں ہو، لیکن اس کے لیے فلٹریشنز ہے، فلٹرز ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ سود سے پاک ہو، وہ حرام سے پاک ہو، وہ جھوٹ سے پاک ہو، وہ وعدہ خلافی سے پاک ہو۔ ان فلٹرز سے نکل کر جو آپ کے پاس پروفٹس آئیں گے تو وہ بلیسنگز ہے۔ اگر ان کے ساتھ وہ پروفٹ آئیں گے تو یہ تباہی ہے، جس میں آپ کو ظاہری طور پر نمبرز، کوانٹیٹیو اپروچ تو ہو سکتی ہے، کوالٹی آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، کوالٹیٹیو اپروچ نہیں ہوگی۔ جہاں تک مختلف فارمز کی بات ہے تو اسلام، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ایک دین فطرت ہے۔ تو اور دنیا کو چلانے کے لیے اللہ پاک
نے دو قسم کے اپروچز فرمائی ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی ایک اپروچ وہ ہے کہ جس کو ہم قدرت کہتے ہیں. قدرت ہر قسم کے اصولوں سے آزاد ہوتی ہے. ایک کو فطرت کہا جاتا ہے، جس کو عادت اللہ بھی کہا جاتا ہے، سنت اللہ بھی کہا جاتا ہے، فطرت اللہ بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت دنیا کو چلانے کے اعتبار سے چینج نہیں ہوتی. اور جہاں تک اللہ کی سنت ہے اور فطرت ہے تو یہ اصولوں کے تحت چلتی ہے. دنیا کا اصول یہی ہے کہ اللہ پاک دنیا میں اسی شخص کو نوازیں گے جو ایک فطری محنت کے پروسیس سے گزرے گا. جو اس سے نہیں گزرے گا اس کو قدرت کے بینر تلے تو دے دیں گے لیکن فطرت کے بینر تلے نہیں دیں گے. اس لیے میرے بہت سے اسٹوڈنٹ سے میں پڑھاتا ہوں، جب وہ ایگزامس کے دنوں میں آتے ہیں اور ایگزامس کے دنوں میں لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں اور قرآن کی لمبی لمبی جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں، تو میں ان کو ایک تنبیہ کرتا ہوں اور سخت تنبیہ کرتا ہوں کہ بھئی ان دنوں میں تمہارے اوپر فرض اور واجبات کے علاوہ باقی نوافل پڑھنا حرام ہے. تمہاری ڈائریکشن جو ہے وہ اس وقت پڑھنا ہے. جب ایگزام ہو جائے تو پڑھتے رہو، لمبی لمبی نوافل بھی پڑھتے رہو، لمبے لمبے جو ہے وہ سورہ یاسین کے ختم بھی کرتے رہو. یہ اس کا موقع نہیں ہے. لیکن پھر وہ صلاۃ الحاجات کب پڑھیں گے؟ حاجت تو یہی ہے نا کہ اچھے ایگزام میں اسکور کر لیں آپ. دیکھیں، محنت، خلوص نیت اور دعا، یہ ایک جو ہے ریسیپی ہے. صرف دعا ہوگی تو I'm sorry you won't get results. محنت ہوگی، نیت اچھی نہیں ہوگی تو آپ اس محنت کے ایکول ریزلٹس لے لو گے. اور خلوص نیت ہوگا اور دعا ہوگی اور محنت، یہ انگریڈینٹ پورے ہوں گے تو اس صورت میں آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ 200% سے شروع ہوں گے. 100% محنت، 200%. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اگر آپ میں کے 20 ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے. مفسرین نے اس سے نقطہ نکالا ہے کہ یہ 10 گنا ہے نا، 20 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 200. تو یہ میکسیمم ہے آپ کی محنت کا کہ آپ کو اللہ پاک 10 گنا دے گا. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. اگر آپ میں 100 ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے. اس کا نقطہ نکالا ہے کہ جو مسلمان ہیں اس کی ریزلٹس کی ابتدا 200% سے ہوتی ہے. اور اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کبھی بھی کامچوری کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتا. ہم توکل کے نام پر کامچوری کرتے ہیں کہ قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو دیکھا جائے گا. نو، دس از رانگ پرسیپشن. دنیا میں آپ محنت کرو گے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو وہ محنت کرتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو ریزلٹس ملتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو اپنے دائرے رحمت میں سمو دیتے ہیں. لیکن جو ہم مٹیریلسٹک اپروچ ہماری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزلٹ صرف مٹیریل کی صورت میں آئے گا، یہ پرسیپشن چینج کرنا چاہیے. وہ بلیسنگز ہوتی ہیں اللہ کی. اللہ پاک آپ کو سکون والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، قناعت والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، شکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں. جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتے. آپ کے جو نیچے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. ایسی بہت سی صورتیں ہیں جو اس کے. اچھا، آپ نے کہا کہ اسلام میں وہ 200% سے وہ چیز شروع ہوتی ہے، لیکن جب آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں اب وہاں تو وہ لوگ اسلام کو فالو نہیں کر رہے، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، یا کیپٹلسٹ جو سوسائٹیز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، تو ان کو تو ریزلٹس زیادہ مل رہے ہیں اگر ہم اپنے مقابلے میں دیکھیں تو. اسی لیے جو ایک مسلم ورلڈ ہے وہ شاید اتنی کامیابی حاصل نہیں کرے یا اتنی تیزی سے ترقی نہیں کرے جتنا آپ کا ویسٹرن ورلڈ کر رہا ہے. تو ویسٹرن ورلڈ یہ بلیو بھی نہیں ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وہ سارے معاملات پہ، تمام چیزوں پہ، لیکن اس کے باوجود محنت تو وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن محنت کے ریزلٹس کیا ہم سے زیادہ انہیں حاصل نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. اور وجعلتہ بینکم محرمہ، اور تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. صحیح. اگر اے ہے اور بی ہے، اے مسلم ہے، بی نان مسلم ہے، بی اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کو دے رہا ہے اور پوری محنت کر رہا ہے اور 100% اس کو دے رہا ہے، وقت کے اعتبار سے، سکلز کے اعتبار سے، فائنانسز کے اعتبار سے، جو بھی اس کے پہنچ میں چیزیں ہیں محنت کے اعتبار سے، جس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اور مختلف کیٹیگریز جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اگر وہ اس طریقے سے اپروچ کر رہا ہے اور اس کو رزلٹ نہیں ملے گا تو کیا ظلم نہیں ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا میں ظالم نہیں ہوں. صحیح. میں اس کو 100% دوں گا جو مجھے نہیں مانتا. لیکن اللہ پاک ظالم نہیں ہے، لیکن محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں. جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، وہ اگر اتنی محنت کرے گا اور اس کو 200% دے گا تو یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اس کے ساتھ انصاف ہے، اس کے ساتھ احسان ہے.
اور اللہ پاک محسنین کو پسند بھی فرماتے ہیں اور اللہ پاک خود بھی محسن ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ پاک محنت کی بنیاد پر رزلٹس دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء. اللہ رب العزت نے احسان کو ہر چیز پر لازم قرار دیا ہے. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. اگر تم کسی جانوروں کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. اور اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہ چاہیے کہ اپنی جو چھری کو تیز کرے، فَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهَ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهَ، اور اس کی وجہ سے اپنے ذبیحے کو، جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کو آرام پہنچائے. میں چاہتا ہوں یہ پوائنٹ ہمارا ڈسٹرب نہ ہو، ہم یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں. پروگرام میں اس وقت ہوا ایک مختصر بریک کا. کہیں مت جائیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور آج شو میں ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ پر جو کہ ہے محنت میں عظمت. اسلام میں محنت کا تصور کیا ہے؟ اور اس وقت بات کرنے کے لیے آج مہمان شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سید ایاز شاہ صاحب. سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ویسٹرن ورلڈ میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو شاید ہمارے نسبت زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، جبکہ ان کی زندگی سے اسلام کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، نہ وہ دعا کرتے ہیں نہ وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر مسلمان محنت بھی کر رہا ہے، دعا پر اس کا یقین بھی ہے، وہ تمام وہ معاملات اختیار کر رہا ہے زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اسلام نے ہم سے کہا ہے. لیکن پھر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امیر ترین لوگ ہیں وہ ویسٹ میں سے نکل کر آ رہے ہیں، جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ بھی وہیں سے نکل رہے ہیں، جو بڑے بڑے ویلفیئر اسٹیٹس چلا رہے ہیں یا بڑے بڑے بزنسز چلا رہے ہیں، انٹرپرینورس ہیں، وہ سارے تو ہمیں وہیں سے نظر آ رہے ہیں. یہ ایگزامپلس یہاں سے کیوں نہیں مل رہی ہوتی؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو پروفیشنلزم ہے یہ اسلام میں مطلوب ہے، یہ ریکوائرڈ ہے، یہ کوئی ایکسٹرا ایج اور ایکسٹرا بینیفٹ نہیں ہے. میں نے آپ سے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا بریک سے پہلے کہ اللہ پاک احسان کو پسند فرماتے ہیں. احسان کے 3 معنی آتے ہیں. ایک معنی احسان کا آتا ہے کہ عبادت میں احسان، یعنی عبادت میں اس طریقے سے عبادت کرے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر اپنے والدین کے ساتھ معاملات کے اندر احسان، وبالوالدین احسانا قرآن میں آتا ہے. اور ایک احسان پروفیشنلزم کے معنوں میں آتا ہے، اور وہ پروفیشنلزم کے اندر یہ مطلوب ہے اپنے پروفیشن میں ایکسلنس کی طرف جانا. اگر آپ میکینک ہیں تو میکینک میں ایکسلنس کی طرف جانا، اگر آپ الیکٹریشین ہیں، اگر آپ مزدور ہیں، اگر آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں ایکسلنس کی طرف جانا. یہ شریعت میں باقاعدہ مطلوب ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی. ٹریننگز کے لیے آپ نے اس وقت لوگوں کو شام کی طرف بھیجا، یعنی ایک صحابی کو آپ نے عبرانی زبان سیکھنے، لنگوسٹکس کو سیکھنے کے لیے آپ نے ان کو شام کی طرف بھیجا. اس 17 ڈیز میں، اور اس کی سکلز کو دیکھیں، آپ نے بہترین بندے کا انتخاب کیا جو صلاحیتوں کے اعتبار سے برابر ہو، اور اس نے 17 دن میں پوری زبان سیکھ لی. اب آتے ہیں آپ کے پوائنٹ کی طرف. جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو تمام ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہو چکی ہے. اگر ہم 250 سال پیچھے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے آئیڈیل تھے جب ہم محنت میں تھے. when we were in golden ages they were in dark ages. آج جو ہے وہ تصویر کا رخ بدل چکا ہے، وہ گولڈن ایجز میں ہے اور ہم ڈارک ایجز میں ہیں. کوئی یونیورسٹی کا تصور نہیں تھا. سزلی میں مسلمانوں نے پہلی یونیورسٹی قائم کی. ہماری جو زیتونہ یونیورسٹی تھی وہاں یورپ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہمارے ازہر میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہمارے قرطبہ میں پڑھنے کے لیے آتے تھے. آج ہم ہارورڈ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کیمبرج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آکسفورڈ جاتے ہیں. کسی کو یو ایس کا ویزا ملتا ہے تو وہ فخر سے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. اس زمانے میں جب بغداد کا ویزا ملتا تھا، جب انٹرنس ہوتی تھی، جب اسپین کا ویزا ملتا تھا، تو دیکھیں اللہ کا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا کو اللہ فطرت سے چلا رہے ہیں. جو فرد، جو قوم، جو امت، جو ملت وہ محنت کرے گی اللہ پاک اس کو رزلٹس دیں گے. جو محنت سے جی چرائے گی وہ پیچھے کی طرف جائیں گے. آج وہ محنت کر رہی ہے. آپ دیکھیں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ان کے پاس ہے، ان کے ریسرچ کی کوالٹی کو دیکھ لیں. ناسا وہاں پہ ہے، یو این وہاں پہ ہے، ورلڈ بینک وہاں پہ ہے، IMF وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب the point is کہ ہم لوگ اس لیول کی محنت نہیں کر رہے، اس لیے وہ ریزلٹس بھی ہم اچیو نہیں کر رہے. آپ کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں
آپ وہاں پر دیکھیں کہ سرکاری نوکری کا مطلب ہے کہ آرام سے پاؤں پر پاؤں بیٹھ کر اور مہینے کے آخر میں تنخواہ لینا. ہمارے بہت سے سکولز ہیں بہت سے دیہی علاقوں میں، وہاں کھوتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی، لیکن استاد ہر مہینے جا کر کلیم کرتا ہے کہ مجھے 30 دنوں کی تنخواہ وہ دے دیں. آپ دیکھیں کہ بھی جس محنت کی وہ پہلے سے سرکاری ملازمین اجرت لیتے ہیں، وہ اس کے اوپر کی کمائی بھی مانگتے ہیں. تو جب قوموں کا یہ شعار ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ ان کو ترقی ٹھیک ہے، دے گا. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. انسان کی فطرت میں کیا محنت کرنا ہے؟ اگر آپ میجورٹی کی بات کریں تو اس میں لوگ تو محنت سے جی چراتے ہیں. اگر آپ کسی پرائیویٹ فرم میں جاب نہیں کر رہے اور وہی آپ کی والی مثال کہ اگر آپ کی سرکاری نوکری ہے تو وہ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ شاید ان کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں آرام پسندی ہے، شاید وہ آرام طلب ہے، وہ سکون اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں جاؤں باہر مشقت کروں کما کے لاؤں. اگر گھر پہ بیٹھے بیٹھے اسے سب مل رہا ہو تو ضرورت نہیں ہے. تو اگر اسلام دین فطرت ہے تو پھر اس کے اندر یہ محنت کی شرط رکھنا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ جو انسان ہوگا اس کی فطرت میں نہیں ہوگا یہ کام کرنا، وہ تو چاہے گا کہ میں آرام کروں، تو سب اسے بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں مل جاتا؟ دو قسم کی فطرتیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فطرت سلیمہ، جو سلامتی والی فطرت ہوتی ہے، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے فطرت غلیظہ، جو غلاظت والی فطرت ہوتی ہے. جو بھی سلیم الفطرت آدمی ہوگا وہ کبھی بھی محنت سے کترائے گا نہیں، جی نہیں چرائے گا، نیور ایور. اور دیکھیں ہمارا جو ڈیفالٹ سسٹم ہے انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. میں اگر ایک گاڑی خریدتا ہوں ٹویوٹا کی اور شو روم سے لے کر آتا ہوں، اس کے ساتھ ایک مینول بھی ہوگا اور اس کی ڈیمو بھی کہیں نہ کہیں ہوگی، ایک انجینئر نے اس کا ڈیمو بھی دیا ہوگا. جب تک میں اس مینول کے مطابق اس گاڑی کو استعمال کروں گا، گاڑی میرے استعمال میں رہے گی. میں کہوں کہ میں گاڑی کا مالک ہوں، پیٹرول کی جگہ میں پانی ڈال دیتا ہوں، پانی کی جگہ پیٹرول ڈال دیتا ہوں، انجن آئل کی جگہ میں کچھ اور ڈال دیتا ہوں، اور میں جو ہے وہ گیئر آئل کی جگہ کچھ اور ڈال دیتا ہوں، گاڑی نہیں چلے گی. نہیں چلے گی. تو میں نے ان مینول کو فالو کرنا ہے. اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو اس کا اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو انسان کے افعال پر اس پوری کائنات کی بقا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کی کمائی کی وجہ سے اس تمام عالم میں یہ جو ہے وہ فساد پھیل چکا ہے. اگر انسان سلیم الفطرت ہو جاتا ہے اور اس جو ڈیفالٹ سسٹم ہے اللہ رب العزت کا اس کے مطابق چلتا ہے، تو نہ صرف انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ تمام مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہوگا. ٹائم پہ بارشیں ہوں گی، ٹائم پہ کھیتی ہوگی، پانی کا نظام صحیح ہوگا، موسموں کا نظام صحیح ہوگا، تمام فطر کا نظام صحیح ہوگا. لیکن انسان اگر غلاظت پہ آتا ہے اور وہ جو ڈیفالٹ سسٹم ہے اللہ رب العزت کا اس کے خلاف جاتا ہے، تو یہ انسان کے جو افعال کا اثر ہے یہ متعدی ہوتا ہے تمام کائنات پہ. تو اگر یہ اپنی فطرت پر رہتا ہے تو فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے محنت لکھی ہے. انسان جب محنت کرتا ہے اس کو رات کو آرام سے نیند آ جاتی ہے. محنت نہیں کرتا تو 100 قسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے. یہ بی پی ہے، یہ ہائپر ٹینشن ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ اے ہے، یہ فلاں ہے، ڈمکانا ہے. جب یہ فطرت پر رہتا ہے تو اس کے آج دیکھیں ماہرین کیا کہتے ہیں کہ 30 منٹس پر ڈے 5 days a week، 150 منٹس پر ویک، ہر انسان کو اتنی مشقت لازمی ہے کہ اس کا پسینہ نکلے. اٹس اے ڈیفالٹ سسٹم. جیسے روز آپ کو 40 منٹس واک کا بتایا گیا کہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ورنہ پھر جب تک وہ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں آئیں گے تو ہیلتھ کے ایشوز بھی آپ کو ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے ہاں ایوریج لائف کو دیکھ لیں 60-65 ہے. آپ ان ممالک کو دیکھ لیں 80-90-95 تک ایوریج. ٹھیک ہے، تو اس میں محنت کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ورک آؤٹ، صرف ورک آؤٹ وہ جم والا ورک آؤٹ نہیں بلکہ آپ کام بھی کریں، محنت بھی کریں، اور اس کے ساتھ آپ ہیلدی روٹین بھی گزار سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محنت کی فارمز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ بزنسز ہیں، وہ جابس ہیں، ایون وہ فری لانسنگ اپرچونیٹیز ہیں جو آج سے پہلے نہیں ہوتی تھیں. تو محنت کی یہ فارم چینج ہو رہی ہے. اسلام میں جب ہم دیکھیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے انبیاء کرام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، کہ باقاعدہ اس چیز کو پسند کیا گیا کہ آپ ہاتھ سے کام کریں، آپ محنت مشقت کریں، اس کا اجر بھی زیادہ ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک ہے. لیکن آج جب یہ فارمز چینج ہو رہی ہیں، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کی بورڈ آپ اٹھاتے ہیں اور کانٹینٹ رائٹنگ کا کام کریں، کانٹینٹ آپ نے لکھا، آپ نے بھیج دیا. آپ اسمارٹ فون اپنا نکالتے ہیں، اس میں آپ کے کچھ ٹاسک ہوتے ہیں ڈیلی بیسس، وہ آپ نے کر دیے، اس کی اجرت آپ نے وصول کر لی. یا اسی طرح کا آپ اپنا کوئی ڈیجیٹل بزنس چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں. بہت ساری ڈیجیٹل کمپنیز رن ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، پہلے سے زیادہ پروفٹس بھی آنے لگے ہیں. تو یہ والی محنت کی جو فارم ہے اس میں اور وہ جو پہلے والی ہمیں بتائی گئی تھی اس میں جو یہ فرق ہے، کیا اس سے اس کا اجر بھی تقسیم ہو گیا؟ دیکھیں، ایک تو محنت کی ڈیفینیشن کو ہم نے جاننا ہے. محنت کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جسم کو تھکا دیں، اچھا، بلکہ رائٹ ڈائریکشن میں اس فیلڈ کے ایکسلنس کو چھونا، دس از کالڈ محنت. رائٹ. وہ فیلڈ اگر ڈیجیٹل ہے تو آپ کے دماغ
کو استعمال کرتی ہے, اگر وہ فزیکل ہے تو آپ کے جسم کو استعمال کرتی ہے, آپ کے کنسیپٹس کو استعمال کرتی ہے, آپ کے آئیڈیاز کو استعمال کرتی ہے, آپ کی مینٹل سکلز کو استعمال کرتی ہے, کیلکولیشنز. ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اور ایک مزدور ہوتا ہے, اگر محنت دیکھی جائے تو مزدور زیادہ کام کرتا ہے, اس کا پسینہ نکلتا ہے. آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بیٹھا اتنی ہوتا ہے, مشقت نہیں کرنی ہاں بیٹھا ہوتا ہے اے سی کے آفس میں, صرف 2-4 لائنیں اس نے لگا دیں اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ لیتا ہے. لیکن آرکیٹیکٹ کے کام کے اندر جو ایکسلنس انوالوڈ ہے, جو اس کے کام کے اندر باریکی اور حساسیت انوالو ہے, اس کے ایک لائن کا ٹیڑھا ہونا پورے بلڈنگ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, تو مزدور کی محنت کو خراب کر دے گا. تو یہ ہم نے سیگریگیشن کرنی ہے, سیگمنٹیشن کرنی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایک صحابی تھے تو محنت کرتے تھے, لیکن جب ان کے ذمے سلطنت کے امور آ گئے تو ان کو بالکل یکسو کر کے ان امور کی طرف لگایا گیا. ان کی فزیکل محنت کم ہو گئی, ان کی مینٹل محنت زیادہ ہو گئی. تو یہ بات, یہ پرسیپشن کو صحیح کرنا چاہیے کہ محنت سے مراد ایکسلنس ہے, اور جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں, جتنی بھی ہماری فیلڈز ہیں, اس اپنی فیلڈ کے اندر اس لیول تک جانا یہ اس فیلڈ کی محنت کہلائے گا, اور اس میں اجر کوئی تقسیم نہیں ہوگا. اچھا, جو آپ کی ڈفرینٹ سکلز اللہ پاک نے بنائی ہیں, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو اسٹریٹجک لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک آپریشنل لوگ ہوتے ہیں, ایک اسٹریٹجک لوگ ہوتے ہیں. تو اسٹریٹجک لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, آپریشنل لوگ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. بظاہر آپریشنل لوگوں کی محنت زیادہ لگتی ہے, لیکن اسٹریٹجک لوگ وہ سب بند کمرے میں بیٹھے ہوں گے, ساری اسٹریٹجیز وہ ڈیزائن کرتے ہیں, تو ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. تو ان کی سکلز ہے, ان کی کوالیفیکیشن ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, اس لیول کی ہے. تو اسلام کے اندر باقاعدہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے علیحدہ اسٹیٹس ہے, اور پھر جو آپریشنل لوگ ہیں ان کی علیحدہ اسٹیٹس ہے. ایک سپہ سالار ہوتا ہے, وہ صرف پیچھے جنگ میں ہوتا ہے, وہ پوری ڈائریکشنز دے رہا ہوتا ہے, لیکن سپیریئر اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے, اس سکلز لیول تک وہ پہنچا ہوتا ہے. اور جو اس کے نیچے کام کر رہے لوگ ہیں, جتنے بھی وہ محنت کر رہے ہیں, اس کا اجر اس سپہ سالار کو بھی ملے گا. اچھا, اپنا بھی ملے گا اور اس کا بھی ملے گا. تو جتنے آپ ایکسلنس کی طرف جاؤ گے, آپ کے ریزلٹس ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں, اور دس از کالڈ عظمت. ٹھیک ہے, مطلب وہ اجر ڈیوائڈ نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ ملنے کے چانسز ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ نے ایکسلنس کی بات کی. ہر شخص تو ایکسلنس کی طرف نہیں جا پاتا, اور اگر ہر شخص ایکسلنس کی طرف جانا شروع ہو جائے تو پھر ایوریج ہمیں لیبرز کہاں سے ملیں گے, ٹیم کہاں سے ملے گی, امپلائیز کام کر, کیونکہ اگر ہر کوئی ایکسلنس کی طرف جا رہا ہے تو ہر کوئی تو امپلائر بن کے بیٹھا ہوگا, امپلائیز کہاں سے ملیں گے. تو کیا ایسا بھی ایک سسٹم ہے جو اسلام میں رکھا گیا ہے کہ ایکسلنس شرط نہیں ہے, ایک مینڈیٹری کنڈیشن نہیں ہے, پسند اسے بظاہر ضرور کیا گیا ہوگا, لیکن ہر شخص تو نہیں پہنچ پاتا وہاں تک. ایک دوسرا میں اصول بتا دوں اسلام کا. وہ اصول یہ ہے کہ اسلام کا جو مینجمنٹ پروسیس ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کی محنت پہ, کوشش پہ, رزلٹ پہ بیسڈ نہیں ہے. اچھا, آج کل جو ہمارا پروجیکٹ بیسڈ مینجمنٹ سسٹم ہے کہ بھئی آپ نے اچیومنٹ کی ہے تو آپ کو ملے گا, نہیں کی ہے تو نہیں ملے گا, دس از رانگ. شریعت آپ کو کہتی ہے کہ یو نیڈ ٹو گو تھرو اے نیچرل پروسیس, اس طرف آپ جاؤ گے, رزلٹ چاہے جو بھی ہو. اچھا, وہ پروسیس پر آپ کا فیصلہ ہوگا. اس لیے قیامت کے دن بہت سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا ایک بھی امتی نہیں ہوگا, ایک بھی فالوور نہیں ہوگا, لیکن وہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ ان کو جو انسٹرکشنز دی گئی تھی اس کے مطابق وہ چلے, نتیجہ جو بھی آئے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی انسان محنت کرے گا اور اس محنت کی بنیاد پر اس کو ریزلٹس ملیں گے, دنیا میں اور آخرت میں بھی. دنیا میں 100% 200% تو ملے گا, لیکن زیادہ کی گارنٹی نہیں ہے, وہ اللہ پاک چاہے تو دے دے. آخرت پہ تو ضرور ملے گا, وہ کامیاب ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے, دنیا اس کی جزوی کامیابی ہے. دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہر بندہ ایکسلنس کی طرف جائے گا تو پھر لیبر ہم کو ملے گا نہیں. تو مقصود تو ہر فیلڈ کے اندر ایکسلنس کی طرف جانا ہے. ایک میکینک ہے, وہ گاڑی کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ گیا, یہ اس کا ایکسلنس ہے. 100 میکینک ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی فلاں کالو استاد جو ہے وہ گاڑی کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ اس کی رگوں میں پہنچ جاتا ہے. ڈاکٹرز سینکڑوں ہیں, لیکن 2-4 ڈاکٹرز وہ بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے. اور آج بھی ریسرچ یہ کہتی ہے, ہمیں سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی اگر 10,000 گھنٹے ایکٹیو گھنٹے کسی بھی فیلڈ کو دیتا ہے تو وہ اس فیلڈ میں ایکسل کر جاتا ہے. تو کتاب بھی آئی ہر ایک فیلڈ میں ہے. ایگزیکٹلی, ہر فیلڈ میں ایکسلنس ہے. تو اگر میں مزدور ہوں تو میں مستری ہوں تو دیوار کو سیدھا کرنا یہ میرا ایکسلنس ہے. میں اگر ٹھیلا لگاتا ہوں
چاوڑی لگاتا ہوں تو اس میں سچ بولنا اور اچھا مال بیچنا، اس میں جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ میرا ایکسلنس ہے۔ اگر تاجر ہے تو اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، ٹائم پر دکان کھولنا، ٹائم پر بند کرنا، یہ ایکسلنس ہے۔ کوئی امپلائی ہے، ٹائم پہ جانا، ٹائم پہ وہاں سے نکلنا، اور جو اس کا ایکٹیو ورکنگ آورز ہے اس میں مستقل محنت کرنا، یہ اس کی ایکسلنس ہے۔ اس بنیاد پر یہ آگے جائے گا تو اس سیٹ پر نیا بچہ آئے گا، وہ آئے گا، اس کے 10,000 گھنٹے ہوں گے، اس کے 1,000 گھنٹے ہوں گے، کسی کے 500 گھنٹے ہوں گے۔ اس کا مطلب پروسیس ہے، عہدے وہ چلتا کا رہے گا۔ یا آپ کے پروموشنز لگ جانا، بونس آپ کو مل جانا، یہ والی ایکسلنس اسلام ہمیں نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کوشش کی اور آپ نے کوشش بڑھ کر کی، اس کا اجر بہرحال آپ کو ملے گا، اور یہاں نہیں تو وہاں تو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ بالکل یہاں بھی برکت کی صورت میں ملے گا سر، برکت کی صورت میں ملتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آخری سوال، اور بڑا میں چاہتا ہوں اس کا آپ شارٹ کامنٹ کر دیں اس بارے میں، کہ جو ہم پچھلے ابھی فارمز کی بات کر رہے تھے کہ محنت کی فارم چینج ہو گئی، ایک فارم یہ بھی ہے کہ جس میں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، سلیپنگ پارٹنرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی محنت بظاہر نہیں کرنی پڑی، آپ نے انویسٹمنٹ کر دی، پیسہ کہیں لگا کے چھوڑ دی، اب اس کے نتیجے میں آپ کو جو شرعی تقاضوں کے مطابق بھی آپ کو منتھلی کوئی پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جس میں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی، آپ گھر میں سکون سے آرام سے بیٹھے ہوئے، یا کوئی اور کام پارٹ ٹائم آپ کر رہے ہیں لیکن پیسہ آپ کا رولنگ میں چل رہا ہے، اس محنت کو اسلام کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، جب بھی دو پارٹنرشپس ہوتی ہیں، ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، ایک ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے۔ سلیپنگ پارٹنر کے شیئرز کم ہو گئے، ایکٹیو پارٹنر کے پروفٹ شیئر زیادہ ہوں گے، ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا اصول وہیں پر منضبط ہو جاتا ہے کہ جو ایکٹیو پارٹنر ہوگا، جو وقت بھی دے رہا ہے، اسکلز بھی دے رہا ہے، تو اس کے اگر 40-60 ریشو ہے تو 20% وہ زیادہ اٹھا رہا ہے، یہ 20% کم ہو رہا ہے، تو فطرت کے مطابق چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے ایک پروجیکٹ میں لگایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی محنت دوسرے پروجیکٹس میں خود لگ رہی ہو، یہ اس کا سکل جو کرائیٹیریا نہ ہو، اس کی سکل کرائیٹیریا کچھ اور ہو، وہ وہاں پر اپنی محنت کر رہا ہو، تو یہاں پر انویسٹمنٹ سے لے رہا ہے، وہاں پر اپنی جو ہے وہ سکلز کو کنٹریبیوٹ کر کے لے رہا ہے، تو اٹس لائک وہ نیچرل ایک پروسیس، جو بھی اصول طے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اصول طے ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان چل رہا ہے، اور پروگرام کو آج ڈیزائن کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو اصول اسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں ہم نے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ایک امپورٹنٹ اصول یہ بھی ہے کہ ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی سیر حاصل ہم نے آج گفتگو کی، اور مختلف ڈائریکشنز میں ہم نے اس ٹاپک کو کور کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا، میں اس کا منتظر رہوں گا۔ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے احسن عمر کو پروگرام دین اور ہم سے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔